جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا، ان کا کوئی پھر مددگار نہیں رہتا۔ بچڑے کی پوجا شروع کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو آج بھی تم مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ روم آیت نمبر 47 میں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ دیکھو ایک طرف اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کن کی؟ مومنوں کی۔ مومنوں کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے۔ ہم سمجھ رہے ہم سب مومن تو ہیں اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم سمجھ رہے ہم پکے مومن ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے جو ہمیں دیکھنا ہے۔ کیسے کمزوری ہے؟ جیسے بچڑے کی پوجا کرنے والے، شرک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو اسی طرح آج بھی مسلمان مردوں کی پوجا کر رہا ہے۔ آج بھی مسلمان ولیوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی پوجا کر رہا ہے۔ آج مسلمان جانوروں کی بھی پوجا کر رہا ہے، بلکہ آج کئی مسلمان تو ایسے ہیں جو بھائی ہم بھائی چارہ پھیلانے کی نیت سے یہ کام کر رہے بول کے غیر مسلموں کے تیوہاروں میں جا کے غیر مسلموں کے ساتھ مل کے یہ لوگ بھی پوجا کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی ان کے لڈوؤں کو خرید رہے۔ مسلمان ٹوپی لگا کے میاں بیوی دونوں جا کے وہ بتوں کے سامنے مسلمان ٹوپی بھی لگا لیا، اس کی بیوی بھی ہے، دونوں میاں بیوی مل کے ڈانس کر رہے، پورا سوشل میڈیا میں وائرل ہوا کہ ارے دیکھو کیا اچھے مسلمان ہیں، یعنی ان کے بتوں کی عبادت کرو تو یہ اچھے مسلمان۔ تو مسلمان خود شرک کرنے والے بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی؟ مسلمان وہ اسکولوں میں جتنے بھی تیوہار منائے جاتے ہیں نا، ان تیوہاروں میں اپنے بچوں کو ان کے بھگوانوں کی طرح تیار کر کے لے کے جا کے چھوڑنے والے مسلمان ہیں۔ گوپی کا کوئی بنا رہی اپنی بچی کو، مسلمان عورت اپنی بچی کو کوئی گوپی کا بنا رہی، تو کوئی سری کرشن بنا رہی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے۔ خود مسلمان ایک تو درگاہوں کو پوجنا، مردوں کو پوجنا، پیروں فقیروں کو پوجنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، جانوروں کو پوجنا، گندے گندے حرکتیں ایسا بھی کر رہے، اور خود غیر مسلموں کے ساتھ مل کے جا کے ویسے بھی شرکی اعمال کر رہے، تو پھر اس شرک کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہا؟ ان معی ربی سیہدین، سورہ شعراء آیت نمبر 62 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے، پیچھے سے فرعون آیا لشکر کو لے کے، سامنے دیکھے تو سمندر ہے، اب کیا کرنا؟ حیران پریشان۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ایسی خطرناک تھی، ایک تو باہر کا ٹینشن بولے تو اندر کا بھی ٹینشن تھا ان کو۔ وہ جو بنی اسرائیل تھے ہر بات میں ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹینشن دیتے رہتے تھے، پریشانی اپنے بھی لوگوں سے اور باہر سے فرعون بھی آ رہا ہے۔ اب سامنے سمندر کو دیکھے تو پورے لوگ بولے اے موسیٰ یہ کیا ہے، ہمارے کو برباد کر دیا تو۔ اللہ مدد کرتا بول کے وہاں سے لے کے آئے ہیں، سامنے دیکھے تو سمندر ہے، پیچھے دیکھے تو وہ فرعون ہے، اب ہماری حالت کیا ہوگی، ہم تو برباد ہو گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے، یقین مانو ضرور میرا رب مجھے راہ دکھائے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہے، فرعون کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن فرعون کو یہ یقین نہیں ہے، کیونکہ فرعون کہتا تھا کہ میں خود رب ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بولا ایسے حالات میں؟ اے موسیٰ، اب جب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ اے موسیٰ عصا مارو، پانی میں عصا مارو، آپ کے پاس جو لکڑی ہے اس لکڑی کو پانی میں مارو۔ اب دوسرے ہوتے تو کیا سوچتے، ارے یہ کیا بات ہے، سامنے اتنی بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ لکڑی لے کے پانی میں کھیلو بول رہا کیا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی عقل سے نہیں سوچے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ کا حکم ہے، مجھے ماننا پڑتا، بس میں اپنی عقل سے نہیں سوچوں گا، میں سوال نہیں کروں گا، اللہ پر میرا یقین ہے، بس اللہ تعالیٰ بولا لکڑی لے کے مارو، مار دیے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیا سمندر میں۔ تو یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے اللہ پر، اللہ میری مدد کرے گا، یہ ایمان ہے۔ اب اس کو اللہ کے احکامات کو ہم اپنی عقل سے سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ آج اکثر مسلمان ایسے ہی ہے جو اپنی عقل سے سوچتے ہیں،
اللہ تعالیٰ جب بول دیا کہ سود حرام ہے تو حرام ہے، بس ختم۔ لیکن آج مسلمان کیا بولتے ہیں؟ اگر کسی کو بول دے کہ سود حرام ہے بھائی، چٹھیاں ڈالنا حرام ہے بھائی، فائنانس میں لینا حرام ہے بھائی، اس طرح سود لینا بھی دینا بھی، گولڈ لون لینا ہو یا ہیلتھ انشورنس کرا لینا ہو، لائف انشورنس کرا لینا ہو، یہ سب چیزیں حرام ہیں بولے تو اپنی عقل سے سوچتے ہیں ہاں ایسا کیسا حرام، انشورنس نہیں لیے تو کیسا ہوتا، لون نہیں لیے تو گھر کیسا بن لینا، یہ لون نہیں لیے تو بچی کی شادی کیسا کرنا، وہ لون نہیں لیے تو گاڑی کیسا خریدنا، یہ چٹھی نہیں ڈالے تو ہمارا قرضہ کیسا دور ہوتا۔ اپنی عقل سے سوچ، اللہ کی بات رہنے دو، کوئی بات نہیں، میری زندگی نہیں گزرتی بغیر سود کے، یہ انسان کی عقل ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی عقل سے نہیں سوچے، اللہ تو بول دیا کرو تو کر لیا، بس ختم۔ تو اس لیے یاد رکھو ایسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے کہ میں اللہ کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے نہیں چھوڑے گا، یعنی میں اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ یقین ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے ہو گئے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا، اب ہمیں بھی اللہ کے ہونا چاہیے تو اللہ بھی ہمارا ہوگا، ایسا یقین ہمارے اندر، ایسا ایمان آنے کی ضرورت ہے۔